سورہ کوثر اتنا 3 آیتوں کا سورہ ہے، لیکن ایک مکمل سورہ ہے۔ رزق کے لیے، آپ کا بزنس ڈاؤن ہو رہا، جاب کا پرابلم ہے، 1000 انسان کے پرابلمس رہتے ہیں، ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سورہ کوثر بہت اچھا ہے۔ اور یہ پڑھ کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دینا۔ بی بی کو ہدیہ کرو، آپ جتنی دفعہ پڑھ سکتے پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، کبھی بھی پڑھو۔ تو سورہ کوثر جو ہے پڑھنے کے بعد ہدیہ ضرور کرنا شہزادیہ کون ہے، اور یہ بولنا کہ بی بی کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، اللہ میری یہ دعاؤں کو پورا کر۔ یہ سورہ کوثر سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ یعنی میرے کتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے، پوری مجلس سورہ کوثر پہ ہو جائے گی کہ ایسا بزنس مین جس کا بزنس ایسا ڈاؤن ایسا ہو گیا تھا، گراف نیچے آ گیا تھا، یہاں تھا یہاں آ گیا، یہ حال ہو گیا تھا کہ سونے کو ہاتھ لگاتا مٹھی بن جاتا، پریشان ہو گیا تھا۔ تو یہ اس سے جب کہا کہ بابا تو سورہ کوثر پڑھ اور بی بی کا واسطہ دے کے دعا کر، اللہ کی بارگاہ میں ان سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ وہی واسطہ ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی ان کے واسطے کو مانا ہے، سارے نبیوں کو۔ مادر حسین کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنی۔ تو تو یہ بزنس ڈاؤن 0 ہو گیا۔ اس نے سلوات کی تسبیح پڑھ کے روز بی بی کو دیا۔ کل ایک اور عمل ہے یاسین اور سورہ صفات کا، وہ کل کی مجلس میں دوں گا، آج نہیں دیتا، آج ٹائم نکل جائے گا۔ تو یہ عمل بی بی کا آپ کرو، سلوات پڑھو، پھر سورہ کوثر پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 110 مرتبہ پڑھو، 118 مرتبہ پڑھو، 9 دن پڑھو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے حالات بدلنا کیسے شروع ہوتے۔ لیکن ساری چیزیں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، یہ کنڈیشنز اپلائی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کتنی بھی عبادت کرو، کتنی بھی عبادت کرو، عبادت کے بعد وہ کنڈیشنز پہ اگر تم رہو گے تو دین یو ول گیٹ اٹ۔ وعدہ اللہ کا ہے، اللہ بولتا جو مجھے مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، اس نے کافر کو بھی دیا، مشرک کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، ایمان والے کو دیا۔ اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم مجھے نہیں مانتے تو میں تم کو نہیں دوں گا۔ اور روٹی کبھی کسی کی بند نہیں کرتا، رزق کبھی کسی کا بند نہیں کرتا، وہ ہم ہیں جو اپنے رزق کو خود بند کرتے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ میں نے بہت بڑا جملہ بولا کہ ہم اپنے رزق کو خود بند کر رہے ہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا، اللہ رازق ہے، اس نے وعدہ کیا، پرومس کیا ہے کہ میں رزق دوں گا تم کو۔ اتنا کریم ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں بعد میں آتے رزق پہلے پیدا کرتا۔ اس سے زیادہ اور کریم کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہم ایزی لے کے بیٹھ کے سن رہے، بابا سنو میں کیا بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔ اتنا کریم ہے کہ ہم دنیا میں بعد میں آ رہے، پہلے میرا رزق پیدا کر رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اتنا بڑا رازق ہے، پھر لوگ بھوکے کیوں مر رہے؟ لوگوں کے گھر میں فاقے کیوں ہیں؟ ریزن ہم ہیں، ہمارے پاس کسی کا رزق رکھا ہوا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ ہمارے پاس، میرے اکاؤنٹ میں، میرے گھر میں کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر کا رزق رکھا ہوا ہے، and I don't want to give him۔ اللہ نہیں، اللہ بھوکا نہیں رکھتا، کبھی نہیں رکھتا۔ رزق کے لیے مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ بی بی زہرا کا اور ایک بات بولوں یہاں پہ، 1 منٹ روک کے کوثر کا ایک بات اور یاد آئی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ یہ عابد بن رامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ I'm responsible of my words, what I'm saying۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اگر آخرت کے لیے دعا کرنا، بڑی عجیب بات ہے، آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے، جس زندگی کے بارے میں ہم کبھی تصور بھی نہیں کرتے، کبھی نہیں تصور کرتے۔ ہم بولتے ہیں ہمارے لیے تو واک تھرو ہے۔ ارے بابا واک تھرو سلمان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ واک تھرو ابو ذر کے لیے تھا، لیکن وہ لوگ بھی کبھی یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ میرے لیے